اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان الرجیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز کی اذان دیتے ہو کہ کفار و مشرکین اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اولی کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اذان کے بارے میں یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ کافی لوگ جب اذان سنتے تھے مکہ میں تو بددعائیں دیتے تھے، تانا مارتے تھے۔ ایک کافر کا اذان سن کے بلال کی اذان دے دی، جھوٹا جل جائے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ اکبر تیری سنت کا اللہ سب سے بڑا ہے، تو کچھ برداشت کر لیا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، بڑا ہی مانتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لفظ استعمال کیا تو جل گیا ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ ایک ہی اللہ ہے، معبود ایک ہی ہے۔ بخار چڑھ گیا اسے، ایک ہی کیسے ہے؟ یہاں ہزاروں ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں، کامہ پھر بھی ہوتے نہیں برابر، یہ ایک ہی ہے کہتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جب کہا نہیں بلال رضی اللہ عنہ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی تو لڑائی ہے ہماری، اسی کی تو لڑائی ہے کہ رسول یہ آدمی کیسے ہو جائے گا؟ کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، بچے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس نے بددعا دیا، جھوٹا جل جا رہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اس کا باندھی غلام رکھتے تھے نا لوگ، کسی کام سے آگ لے کے آیا، سب سوئے ہوئے تھے، وہ آگ کی چنگاری کہیں پڑ گیا گھر میں، آگ لگا، سب کے سب اندر جل کے مر گئے۔ اس نے تو کہا تھا جھوٹا جل جائے، جل کے مر گیا نہیں، جھوٹا وہی تھا۔ یہ اذان سن کے ان کو پریشانی ہوتی تھی، ایسا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب راضی ہوتا ہے بکریاں چرانے والے سے جو پہاڑ میں بکریاں چرا رہا ہو، پہاڑ کی چوٹی میں ہو، اور جب نماز کے ٹائم ہو جائے تو اذان دے اور نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور مقربین سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، مجھ سے ڈرتا بھی ہے، جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور میں اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، حدیث نمبر 612، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 216۔ یہ اذان دے کے نماز پڑھنے والے پر اللہ فخر کرتا ہے، جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، پہاڑ میں بکریاں چلاتے ہیں، گائے بیل۔ یہاں تو اب ہم لوگوں کا مزاج اس سے خراب ہو گیا ہے کہ کھیت میں کام کرنے والا بھی نہیں پڑتا، پہاڑ میں بکریاں چلانے والا بھی نہیں پڑتا، کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے، ایسے ہم لوگ۔ حالانکہ یہ کام کرے پہاڑوں میں بکریاں چلانے والا تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ حجمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دینے والا اللہ اکبر کہے اور اس کے جواب میں تم اللہ اکبر کہے، مطلب مؤذن یہ اذان کا جواب دے، تو جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور سننے والا اس کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، سننے والے اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے
اور اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور جب مؤذن حی علی الفلاح کہے اور اس کے جواب میں سننے والے ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور وہ اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کے جواب میں سننے والے لا الہ الا اللہ کہیں، ان تمام الفاظ کو سچے دل سے تصدیق کرتے ہوئے کہے گا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، حدیث نمبر 329، مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164، حدیث نمبر 605۔ اب آپ بھی بتائیں کہ اذان کہنے میں، اذان دینے میں، اذان کے جواب دینے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ شریعت کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے اور اپنی رحمتوں کو، اپنی نعمتوں کو اور جنت کو مفت میں گزارا ہے، کوئی لینے والا چاہیے۔ اب جہالت اس کو کہتے ہیں جن کو کرنے کا نہ تو قرآن میں حکم ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ مجتہدین نے بتایا اور نہ محدثین نے لکھا اور نہ ہی کسی اللہ والے نے ایسا کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسے کام ہم کیوں کریں جن کو کرنے پر ثواب بھی نہیں ملتا، ٹائم بھی برباد ہے، گناہ ہوتا ہے اور جنت ملنے کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ اذان شروع کیسے ہوا ہے، کب سے ہوا ہے؟ مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی آبادی پڑھنے لگی، پھیل گئی، ایک دن مشورہ کیے یہ نماز کے وقت لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ مشورہ کیے تو صحابہ کرام نے مشورہ رائے دیا۔ کسی نے کہا کہ جماعت کے وقت آگ جلایا جائے کمی جب اوپر تک بستی میں سب کو دکھے گا تو آئیں گے نماز کے لیے۔ کسی نے کہا ویسے نہیں، یہ گھنٹہ بجائیں گے تو گھنٹے کی آواز سن کے لوگ آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ نہیں ویسا نہیں، یہ کیا بولتے ہیں ایک باجا آتا ہے، سنگ باجا، ڈھنگر سے ایک دن نمبر آتا ہو، وہ بجائیں گے تو لوگ آ جائیں گے اس کی آواز سن کے۔ مہاراج سب لوگوں نے اپنے حساب سے رائے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا جلدی فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ کل کریں گے کہ کیسے لوگوں کو بلایا جائے نماز کے وقت۔ تو رات میں 2-3 صحابہ نے خواب دیکھا ہے، معمول مطلب کھیڑے کے رہنے والے بھی دیکھے، مدینہ میں رہنے والے بھی دیکھے، بڑے بڑے پوزیشن والے بھی دیکھے۔ خواب یہ دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور کہا رہا کہ یار نماز کے ٹائم ہو گیا تو اعلان کیسے کریں؟ کہا کہ میں بتا رہا ہوں کیسے اعلان کرنا ہے۔ تو فرشتہ اذان دے رہا ہے کھڑا ہو کے، اور یہ جو صحابی ہیں خواب دیکھ رہے ہیں، سن رہے سب۔ جب اذان مکمل ہوئی تو ان کی نیند ہوشیار ہو گئی۔ اب اسی وقت مجھے رات میں اور دوڑتے ہوئے سب بات ہے بتانے کہ نماز کے لیے ایسے بلایا جائے تو اچھا لگا، میں خواب دیکھا ہوں ایسا ہی ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں الفاظ تو صحیح ہیں۔ ایسے ہی ایک صحابی آتے جا رہے ہیں، آدمی جمع ہوتے جا رہے ہیں مسجد نبی میں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، وہ بھی خواب دیکھے تھے، وہ بھی آئے مسجد نبی میں، آ کے دیکھے تو مجلس لگی ہوئی ہے، بات کر رہے ہیں لوگ، تو کھڑا ہو کے سن رہے تھے کیا بات چل رہی ہے۔ تو جو خواب اس صحابی نے بتا رہا تھا عمر فاروق ہونا، تو میں خود دیکھا ہوا تھا۔ تو جب ان کی بات مکمل ہوئی تو یا رسول اللہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور جیسے اذان مکمل ہوئی ویسے ہی اٹھ کے آیا ہوں، صحیح سے کپڑا چادر بھی لپیٹا لینا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ ایسے ہی اذان کے لیے بلایا جائے، جو اذان دیتے ہیں یہ فرشتہ آ کے سکھایا ہے، بتایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا کہ ایسے ہی اذان دے کے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، تو فرشتوں کے ذریعہ سکھایا گیا ہے۔ جب سے یہ اذان دینے کا سسٹم شروع ہوا، اور کچھ دنوں کے بعد فجر کی اذان میں
معمول سب اذان ایسے ہی دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہتے تھے، تہجد پڑھتے رہتے تھے، فجر کی سنت بھی گھر میں پڑھتے تھے، سب پڑھتے رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تہجد، اتنی نماز پڑھتے تھے گھر میں، اتنا نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے نماز میں کہ چولہے میں کھانا رکھ کے پکاتے نہیں تو کھولنے لگتا ہے، آواز آتی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ سے آواز آتی ہے، جیسے ہانڈی پکتا ہے نہیں کھانا، رونے کی آواز سے آتی ہے۔ تو ان کو یہ دماغ میں نہیں رہتا تھا کہ ادھر جا کے نماز پڑھانا فجر کی۔ اللہ سے ایسا تعلق ہی تھا، اتنا تعلق تھا، ایسا روتے تھے امت کے لیے، فکر کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اللہ نے منع کیا کم کرو، اتنا زیادہ روتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کیا، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، بے شک تو رات میں نماز پڑھ، رات میں اللہ کے سامنے رو، لیکن کم کر دے، کم کر، اتنا زیادہ روتے تھے۔ اور ہم لوگ اللہ ہی رحم کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا مشغول رہتے تھے، اللہ سے تعلق ایسا جڑا تھا کہ یاد نہیں ہے کہ ادھر جا کے نماز پڑھانا ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ جماعت بھی جب ٹائم ہوتا نہیں، دروازے کے پاس آ کے آواز دیتے تھے، آواز کیا دیا، الصلاۃ خیر من النوم۔ بلال رضی اللہ عنہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں، دروازے کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز، یہ جو نماز ہے نہیں نیند سے بہتر ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کسی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں گئے، تو سوتے کہاں تھے؟ کہا بلال کل سے کہ الصلاۃ خیر من النوم جو کہا ہے نہیں، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہنا، تو یہاں سے یہ اذان شروع ہوئی، فجر کی اذان میں 2 جملہ بڑھایا گیا، ایسا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ نے منع کیا ہے کم کرو، ہم لوگ روتے ہی نہیں ہیں، اللہ سے تعلقات خراب کر رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق صحیح رہے گا تو جیسی موت آئے گی نہیں، اللہ اچھا معاملہ کرے گا، فرشتوں کو بھیجے گا، ایسی حسین و جمیل بن کے آئیں گے، ایسا خوشبو و معطر ایسا لے کے آئیں گے کہ یہ بندہ جانے کو بالکل تیار رہے گا۔ اور اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے، خراب ہے، گڑبڑ ہے، تو پریشان رہے گا، جانے کو ایسے ہی تیار نہیں رہے گا۔ اور فرشتے اتنا خطرناک شکل صورت بنا کے آئیں گے، اتنا گھبرو باز، ایسا کپڑا لے کے آئیں گے، یہ روح ہے روح، یہ پاکیزہ چیز ہے، کوئی خراب بگاڑ چیز نہیں ہے۔ ہیرا رہتا ہے تو ہیرا کسی جگہ میں رکھتے ہیں ہم لوگ، بوٹا میں رکھ دے گیا، اس کی ڈبی ہوتی، اس میں کپڑے ہوتے، ریشم کے کپڑے ہوتے، کچھ سجایا ہوا رہتا، لیکن اچھی طریقے سے اس میں رکھ کے چھپا کے بند کرتے ہیں، یہ روح ہے صحیح، اس میں جسم میں اللہ نے ڈال دیا تو یہ نہیں سمجھے کہ ہمارا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے اللہ سے تعلق صحیح رکھا ہے، صحیح ڈھنگ سے رکھا ہے، تو فرشتے آئیں گے خوشبودار ڈبی لے کے، جسم میں سے نکالنے کے بعد خوشبودار ڈبی میں رکھیں گے، بند کریں گے، لے کے جائیں گے۔ اور گڑبڑ ہے، اللہ سے تعلق گڑبڑ کر کے رکھا ہے، بے ایمانی، غداری، بدماشی، ایسے ڈبے میں رکھیں گے اس کو، ایسے ڈبے میں اللہ مان حفیظ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جانے کو تیار نہیں رہے گا، زبردستی گھسیٹ کے ڈبے میں ڈال کے بند کر کے لے جائیں گے، وہیں سے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ سے تعلق صحیح رکھے، اللہ کو یاد کریں، اس کی ذکر کریں، اس سے محبت کریں، اس کے نام کی تصویر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔